السلام علیکم جی وعلیکم السلام. جی. کال کٹی ہے. میں نے ہی کاٹ دیا تھا، وہ خواہ کی بکواس کر رہا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جی بات جب علم غیب پہ ہوگی تو پہلے کم سے کم یہ ڈکلیئر تو ہو جائے، کلیئر تو ہو جائے. میں تو حضور کے لیے علم غیب مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں. تو بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اس کے بعد کوئی آگے بات ہو. مانتا ہے تو کس طرح کا مانتا ہے، نہیں مانتا ہے تو کیا نہیں مانتا ہے، کیسا نہیں مانتا ہے، پہلے وہ تو خلاصہ ہو جائے. لوگوں کو دھوکہ دینا ان کا کام ہے. اصل میں ہاں جی. لوگوں کو دھوکہ دینا ان کا کام ہے. یہ لوگ جو ہے کھلے ہوئے کافر ہیں، سمجھے؟ جی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 66 ہے. ہلو. جی کال کر رہا ہے، اٹھائیں گے؟ یہ بکواس کرے گا اور اس کا اچھا کام ہی یہ ہے، کیونکہ یہ بغیرت. سنیے، اس سے بڑا بغیرت شاید دنیا کے پردے پہ کوئی دیوبندی نہ ہو. اچھا سنیے، ایک بار بس فائنل کیا ہوتا ہے میں بات کرتا ہوں آپ یہ میری سے. بات کا جواب نہیں دے گا جو میں پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں. دیکھیے. وعلیکم السلام. ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଲଟିକୁ ହୋଲ୍ଡରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଲାଇନରେ ରୁହନ୍ତୁ। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଲଟିକୁ होल्ड रे रखिछंती। दयाकरी लाइन रे रुहंतु। कल तक आप मेरे पास जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा। मेरे पास ही ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଲଟିକୁ ହୋଲ୍ଡ ରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଲାଇନ ରେ ରୁହନ୍ତୁ। आप जिस व्यक्ति से मेरे ध्यान से बात निकल गई कि मैंने कपड़े बदले तो मैंने निकाल के दे दिए। तो मुझे रात में मुझे कहीं जाना था। ना हेलो. हाँ हेलो. क्या हो, भागा क्यों फोन काट के? देख बकवास मत कर, सीधी सीधी बात बता. पहले इस बात का क्लियर हो जाए कि मैं तो हुजूर के इल्म गैब को तस्लीम करने वाला हूँ, मानता हूँ कि हाँ अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म अता किया है. तुम भी मानते हो या नहीं मानते, पहले इस बात का क्लियर हो जाए, बाकी बातें बाद में होंगी. बाकी जो तेरा दिल चाहे वो तू मुझे बता, समझा क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है, पहले इस बात का खुलासा हो जाए, क्लियर हो जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब मानते हो या नहीं मानते. बस इस बात का क्लियर हो जाए. और तुम्हारा अकीदा वही है जो तुम्हारे आलिमों का है, जो तुम्हारे बुजुर्गों का है, या तुम्हारा अलग है. ठीक है, हो गया, बोल लिया. हाँ अब बोलूं? हेलो. चलो जी एकदम मेरे बीच में बोलना. जलील खामोश कराओ उसको. जलील, इसने कहा हाँ. है कि हमारा अकीदा है नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब है. ठीक है, तो तुमने जो दावा पेश किया कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ, तो इसका क्या होगा? तुम तो काफिर हो गए हो. हैं? तुमने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम की इल्म गैब मानते हैं. कुरान पाक की मैंने आयत पेश की है, कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़ररन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु आलमुल गैब. यहाँ अल्लाह तबारक व तआला अपने लाडले सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कहलवार आप कह दीजिए मुझे इल्म गैब नहीं है. पहले आप तय कीजिए. अगर मैं इल्म गैब जान लिया करता. भाई खामोश रहो. 2 मिनट बोलने दो मुझे. 2 मिनट बोलने दो. मानते हैं या नहीं वो बोलिए. किस तरह ये सवाल जवाब को दुकान नहीं खोल बैठा मैं. पेश कीजिए. या तो मैं दावा पेश कर दूं, 2 मिनट तय करके तुम दावा पेश कर दो. सवाल जवाब नहीं. पहले जवाब दीजिए. ये उनका जवाब. सवाल जवाब की दुकान नहीं. हम मुनाजरा करेंगे शराइत तय करके. लोग ऐसे ही होते हैं, डर के भाग रहे हैं. तुम डर के भाग रहे हो. अपना दावा पेश करके तुम काफिर हो चुके हो. उसकी दलील तो लो. दलील उसकी तो लो. सवाल जवाब की दुकान नहीं, शराइत तय करके गुफ्तगू. 2 मिनट मेरे है ना, बोलने दो मुझे. खामोश रहो. को काफिर बन गए. दावा पेश करके खामोश रहो. जवाब दीजिए. नूरसन भागा. नहीं वो भागाइए. फिर भागा ना तुम्हारा मुनाजिर. भागा. देख भाई सुन, भागा. तू 2 मिनट बोलना मुझे.
تو पहले मुझे 2 मिनट बोलने दो या तुम 2 मिनट बोलो। मानता है कि नहीं उसका मेरे बीच में नहीं बोलना है। मैं ना किसी के बीच में बोलता हूँ ना किसी को बोलने देता हूँ। मैं इसीलिए शराइत तय करता हूँ। मैं काफी टाइम हो गया तुम्हें बोलते बोलते, मुझे भी बोलने दोगे कि नहीं? काफी टाइम हो गया। कितना टाइम? हमने आपकी पूरी बात सुनी, क्या आप अब हमारी बात सुनेंगे? बिल्कुल सुनूंगा, 2 मिनट अच्छा, है ना। ये जो आपने आयत पढ़ी है, तो ये जो है, हाँ, ये जो नफी है, ये कौन से इल्म की नफी है, कौन से इल्म गैब की नफी है? जरा कुछ वजाहत करेंगे। ये कुल इल्म गैब की नफी है या फिर जो है जाती की नफी है या अताई की नफी है? इस चीज की जरा थोड़ी सी वजाहत करें। बोलूं मैं? जी जी जी। मेरे बीच में मत बोलना। सामीन, सब सवाल करने से पहले इसको साबित करना था कि जाती इल्म और अताई इल्म 2 तरह के होते हैं और फलां किताब में है। किसी किताब से तुमको साबित करना चाहिए था कि इल्म गैब की 2 किस्में हैं, जाती इल्म गैब, अताई इल्म गैब। तुमने साबित किया नहीं और सवाल कर रहे हो। हम तो कहते हैं, तुमने जो दावा पेश किया है कि नबी अलैहिस्सलाम की इल्म गैब मानते हो, कुरान पाक के खिलाफ है, तो कुरान के बागी, कुरान दुश्मन हो, तुमने कुफ्र किया है। और कुफ्र जब साबित करूंगा मैं, तुमने खुद साख्ता अकीदा बनाया है। यहाँ अल्लाह फरमाता है, मैंने कई आयतें पेश की थी कुरान पाक से, एक 20 पारा की आयत मैंने पेश की थी। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह यअलमु कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला अपने जात के मुतालिक इल्म गैब का दावा और ऐलान करता है कि इल्म गैब आसमान जमीन में मेरे अलावा किसी को नहीं है, और तुमको नबी अलैहि सल्लम को है। कुरान कह रहा है नहीं है, तुमको तो है। तो तुम अगर इल्म गैब दावा करते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कुरान पाक से दलील पेश करते, उसी जुमले के साथ, जिस जुमले के साथ तुमने दावा पेश किया है। ठीक है, तुम्हारा अकीदा है इल्म गैब, लेकिन मैंने उसी 2 जुमले के साथ कुरान पाक से नफी साबित कर दिया है। जो कुरान के बागी हो, सबसे पहले कुरान की आयत पेश करोगे, उसको पढ़कर सुनाओगे, 2 जुमला साबित करोगे, और इल्म गैब अताई और जाती दोनों साबित करोगे कि यहाँ शरीयत के अंदर 2 तरह के इल्म गैब है, दलील पेश करोगे। ठीक है, और तुम्हारी धज्जियां उड़ाऊंगा मैं। अभी देखो, तुमको लोग बड़ा मुनाजिर समझते हैं ना, लेकिन कुरान पाक की आयत पढ़ने की तेरे अंदर औकात नहीं है। मैंने आयत पढ़ दिया है, तू पढ़कर गलत साबित कर दे कि मैंने जो तर्जुमा किया गलत है। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, कुल्ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दि कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु आलमुल गैब। इल्म भी है, गैब भी है, और नफी है नबी अलैहिस्सलाम के लिए। कुरान पाक से इल्म गैब 2 जुमले के साथ तो साबित कर दे, नबी अलैहि अल्लाह तबारक इल्म गैब दिया है, साबित कर कुरान पाक से। मैंने, तेरा दावा है, मैं उसको नफी कर रहा हूँ। बात पूरी हो गई या नहीं? हाँ बोलो बोलो। इन्होंने काफी वक्त बोला, पहले भी काफी बोला था, अब भी काफी बोला, मगर जो मैंने मालूम किया, जो मैंने पूछा, उसका जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आताई इल्म गैब के मुनकिर हैं या जाती इल्म गैब के मुनकिर हैं या कुल्ली इल्म गैब के मुनकिर हैं। तो इन्होंने कहा कि ये तो बताया ही नहीं, यानी इनको ये नहीं पता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब हासिल है वो अताई है या जाती है या कुल्ली है। जहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की नफी है, तो वहां उससे मुराद या तो कुल्ली इल्म गैब है या फिर जाती इल्म गैब। ठीक है, ये 2 बातें जहन में रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सरासर इल्म गैब हुजूर को नहीं, किसी तरह का नहीं। अल्लाह ऐलान करता है कि जमीन और आसमान के बीच अगर किसी को इल्म गैब है तो वो मुझे है, मेरे अलावा किसी को इल्म गैब नहीं। ये इनका दावा। ठीक, दूसरी बात, इल्म गैब इनकी किताब में लिखा है कि 5 चीजें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। बहरहाल चलिए, वो सारा इनके सामने है कि कल क्या होगा, कौन कमाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। और इन्होंने कहा कि मैं काफिर साबित करूंगा इल्म गैब के मानने वालों को। इन्होंने कहा मैं इल्म गैब के मानने वालों को काफिर साबित करूंगा। अब ये इल्म गैब के मानने वालों को काफिर साबित करेंगे तो वो सिर्फ बरेलवी ही इल्म गैब मानने वाले काफिर होंगे, या जिन देवबंदियों ने इल्म गैब तस्लीम किया, माना, वो भी काफिर होंगे? थोड़ी सी इसकी वजाहत करवा दीजिए आप। जी बोलिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना ही बोलूंगा, आप इसकी जरा वजाहत कर दीजिए। इल्म गैब के मानने वाले सिर्फ बरेलवी काफिर होंगे या देवबंदियों ने इल्म गैब तस्लीम किया होगा, वो चाहे हुजूर के लिए हो या हुजूर के अलावा किसी और के लिए हो, वो भी काफिर होगा? जरा बताइए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، اس نے جھوٹ بولا ہے میرے اوپر. اس نے کہا کہ تمہارا دعویٰ ہے، حالانکہ میرا دعویٰ نہیں ہے. میں قرآن اللہ کا دعویٰ پیش کیا، میں نے قرآن کی آیت میں نے پیش کی ہے اور تجھے کافر ثابت کیا ہوں. ٹھیک ہے کہ قرآن کے مخالف تمہارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دلیل نہیں دے رہا ہے. میں نے کہا تم نے جو کہا علم غیب ذاتی، علم غیب عطائی، کلی اور جزئی علم غیب، اس کی دلیل کہاں ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل نہیں دے رہا ہے. سامعین، لفاظی سے کام نہیں چلے گا. عقیدہ لفاظی سے نہیں بنتا، قطعیات سے بنتا ہے عقیدہ. ابھی تک اس نے قرآن پاک سے کوئی آیت پہ، سب سے پہلی شرط یہ ہے قرآن پاک سے آیت پیش کرے گا، دلیل پیش کرے گا، اور قرآن پر دلیل ختم ہو جائے گی اس کے بعد دلیل پیش کرے گا حدیث پہ. یہ شرط ہے. اس کے بعد اگر دلیل حدیث سے ختم ہو جائے گی پھر وہ پیش کرے گا علماء امت کا قول پیش کرے گا. ٹھیک ہے. تو سامعین، اب میں نے ایک قرآن پاک کی آیت میں پیش کرانا جا رہا ہوں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. حوالہ پیش کر دیں ہم کو پہلے. اس نے کہا 5 چیزوں کا علم نبی علیہ السلام کو ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے قرآن سے دلیل دینی ہے، قرآن سے ہٹ کے نہیں. اور جب دوسرے دلیل دو گے حدیث سے، تب اعلان کرو گے تم قرآن سے دلیل اب نہیں تمہارے پاس. میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں. بات ہو گئی پوری؟ نہیں سنو، میں دلیل پیش کر رہا ہوں. ہیلو، میں نے پیش کیا آیت ان سورہ لقمان 21 پارہ، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اتارتا ہے میں بارش، اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی. یہ 5 باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. میں نے ثابت کر دیا اس کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، کافر ثابت ہوا ہے. ٹھیک ہے سامعین، اب قرآن دلیل پیش کرو گے، سوال نہیں. قرآن سے ہٹ کے نہیں جانا ہے ابھی تم کو. چلو وہی بات. ہاں جناب حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں سے اب ہماری بات شروع ہوتی ہے انشاءاللہ. انہوں نے، جناب نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور اس آیت میں علم غیب کے تعلق سے کچھ بتایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میرے اوپر ایک جھوٹ باندھا. دوسری بات، قرآن پاک میں تضاد پیدا کر دیا، ٹکراؤ پیدا کر دیا ان جناب نے. قرآن پاک میں تضاد نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے. دوسری بات، میرے اوپر جھوٹ بولا کہ رسول پاک کو 5 علم غیب ہیں. میں نے ایسا نہیں کہا کہ 5 علم غیب ہیں، ایسا میں نے نہیں کہا. اگر میں نے کہیں کہا ہو کہ رسول پاک کو 5 علم غیب حاصل ہیں تو یہ مجھے ثابت کر کے دکھائیں. ہاں، میں نے یہ کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا ہے. یہ میرا کہنا ہے اور یہی میں نے بولا ہے، یہی میں نے کہا ہے. دوسری بات، انہوں نے آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا، کہا کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، کیا کھائے گی، بارش کب ہوگی، عورت کے پیٹ میں کیا ہے. ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات. اور یہ دعویٰ جو ان کا ہے کہ بھئی علم غیب کا ماننے والا کافر ہے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ صرف بریلوی ہی کافر ہوگا یا اگر دیوبندی بھی مانے گا تو وہ بھی کافر ہوگا. انہوں نے جواب نہیں دیا. میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے بتاتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرما رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتا ہے، کہتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں. خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں. یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اپنے حبیب کو. اور تمہیں ان کے پاس موجود نہ تھے، تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلموں سے پورا ڈالتے تھے کہ ان میں کون مریم کی
پرورش کرے گا اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑا. دیکھ چپ, میں نہیں بولا اتنی دیر تک. دیکھو بھائی جان, میں نہیں بولا تھا اتنی دیر سے, اور یہ ابھی بول رہے ہیں ٹائم. یا تم اتنی دیر بولو تو ٹائم, میں تو نہیں بولا تھا. دیکھو مسلمانوں, میری باری آئی تو کیسے بل بلانے لگا. ہوں میں ابھی. خاموش رہیے ایک منٹ. اچھا ایک منٹ. یہ چلیے ہم نے علم غیب مان لیا, حضور کے لیے یہ تسلیم کر لیا, میں نے کر لیا. چلیے کہ میں اگر یہ مانوں کہ حضور غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ علم غیب حاصل تھا, یہ علم غیب معلوم تھا کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکی یا لڑکا, یہ غیب ہے. آپ نے بتایا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے, یہ غیب ہے, اور یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. مگر میرا نظریہ اگر یہ ہو کہ حضور غوث اعظم بتا دیتے ہیں کہ فلاں عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا, اگر میں یہ عقیدہ رکھوں تو میرے اوپر شریعت کا کیا حکم آئے گا؟ میں کافر ہو جاؤں گا یا مسلمان ہی رہوں گا؟ جواب دیجیے. خاموش جاؤ, جب میرا 2 منٹ ہو خاموش کرا دینا مجھے, ٹھیک ہے؟ 2 منٹ سے اوپر نہیں. میں نہیں بولتا ہوں, تم بولتے رہتے ہو, میں بولتا ہوں جب تک تمہاری بات پوری نہیں ہوئی. میرا 2 منٹ ہو, مجھے یہ بیچ والے کہاں چلے گئے؟ بیچ والا بات تو تم جانو. سنو, تم نے قرآن پاک کی آیت کی ہے, ان کو پورا مکمل کرنے دیجیے, پورا مکمل کرنے دیجیے. آدمی کی پورا مکمل نہیں, یہ غلط. آپ زیادہ ٹائم بول رہے تھے, اس ٹائم بول رہے تھے آپ کو. میں نہیں بولا تھا ان کے بیچ میں. دلیل صاحب خاموش کراؤ مجھے. نہیں, آپ کا بات نہیں, آپ کی بات, میرا نہیں, میری ہوتی ہے, میری میرا نہیں. خاموش رہو. دوبارہ ایسا نہ کریں, آپ پورا کمپلیٹ کریں. ارے نہیں یار, 2 منٹ طے پھر شرط کیوں مانی آپ؟ آپ 2 منٹ سے زیادہ بولے ہیں, سنیے, آپ 2 منٹ سے زیادہ بولے ہیں. اگر میں 2 منٹ زیادہ بولوں گا خاموش کراؤ. آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ ایک بخلاہٹ ہے, یہ تمہاری شکست ہے, یہ تمہاری شکست ہے. دیکھو یار, تمہاری شکست ہے, بولتے نہیں دوں گا. دیکھو جھگڑا پیدا کر دیا. دیکھو بڑے پیار محبت سے سکون سے بات ہو رہی ہے تو جھگڑا پیدا کر دیا. قرآن پاک کی آیت پیش کی, تلک من انباء الغیب, ٹھیک ہے؟ میں نے شرط رکھی تھی, تمہارا جو دعویٰ ہوگا اس دعوے میں جو جملہ ہوگا اسی جملے سے تمہاری دلیل ہوگی. ان کا عقیدہ علم غیب, اور انہوں نے کیا پیش کیا؟ قرآن پاک کی آیت صرف غیب ہے وہاں پہ. میں نے 2 آیت پیش کی غیب, علم غیب کے تعلق سے, اور دونوں جملہ ثابت ہے. نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب کی نفی اللہ نے کیا, تم اس کا جواب نہیں دیے. قرآن کا جواب دیے بغیر تم بھاگ رہے ہو. تمہارا کفر نہیں ہے, قرآن پہ زبان نہیں کھولتے ہو تم. پھر اللہ نے جہاں فرمایا ہے کیا نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مجدد طرح جھوٹ تو دھوکہ تو نہیں دیا نا, نعوذ باللہ من ذالک, ہے تمہارے مجدد کی طرح, تمہارے طرح. وہاں اللہ نفی کر رہا ہے نبی کے علم غیب کا, اور اپنے متعلق اللہ دعویٰ پیش کر رہا ہے, ان اللہ یعلم غیب السماء قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. علم غیب اللہ کے لیے ہے. تم نے ابھی تک دلیل نہیں دیا کہ ذاتی علم غیب عطا علم غیب کہاں ثابت ہوتا ہے, تم نے دلیل نہیں دیا قرآن سے. شامل اس نے دھوکہ دیا ہے, گمراہ اس لیے اس طرح کرتے ہیں لوگ. قل تلک من انباء الغیب, یہاں صرف غیب ہے, اور میں نے کہا تھا 2 دعویٰ تمہارا ہوگا, دعوے میں جو جملہ ہوگا جملے کے ساتھ تم دلیل پیش کرو گے. تو وہاں تلک من انباء الغیب میں علم کہاں ہے, علم کا جملہ کہاں ہے؟ اس طرح اللہ نے علم غیب 2 جملے کے ساتھ نفی کیے نبی علیہ السلام کے لیے, اور اپنے ذات کے لیے دعویٰ پیش کیا ہے. قرآن پاک سے دلیل دو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علاوہ کسی اور کے لیے علم غیب کا اعلان فرما رہا ہو. تمہاری دھجیاں اڑاؤں گا بھی, تم کیا بتاتے ہو؟ ان کا ٹائم ہو گیا ہے, روکیے ان کو. ہاں چلو بول دو, خاموش ہو جاؤں گا میں چلاؤں گا نا تمہارا طرح. چلو بول. میں نے معلوم کیا تھا کہ میں نے اگر یہ عقیدہ رکھا, یہ نظریہ رکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, کوئی سا بھی غلام ہو, کوئی بھی ولی ہو, یعنی غوث اعظم کو لے لیجئے, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے, میں نے اگر یہ نظریہ رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو یہ کمال عطا کیا ہے اور یہ شان عطا کی ہے کہ وہ اس بات کو بتا دیتے ہیں کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکی ہے یا لڑکا, تو میرے اوپر کیا حکم آئے گا؟ میں مسلمان ہی رہوں گا یا کافر ہو جاؤں گا؟ کیونکہ قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ غیب صرف اللہ کو ہے, اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. یہ جو 5 خاص غیب ہیں یہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے, اللہ کے علاوہ کسی بندے کو نہیں معلوم. تو ایسا نظریہ اگر میں کسی ولی کے لیے رکھوں تو میں مسلمان ہی رہوں گا یا کافر ہو جاؤں گا, بس اس کی وضاحت کرنی ہے.
बोलिए। बोलूं? हाँ, इसका जवाब देना है, कहीं और नहीं जाना। बिस्मिल्लाह सामीन, इसने पूछा गौस पाक के मुतालिक, जबकि सामीन सबसे पहले शर्त यह कुरान पाक से बात होगी। गौस पाक किसी वली के मुतालिक कोई ऐसी बात अगर साबित हो, उसे कश्फ व करामात से जो है कबिल से है, वो कश्फ व करामात मराब लिया जाता है। और तुम्हारे धर्म में कश्फ व करामात अकीदा नहीं होता। अकीदा साबित कहाँ से होता है? कतइयात से साबित होता है। जब कुरान पाक की शर्त हुई है, दलील कुरान पाक से होगी, तो क्या गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक तुम्हारे यहाँ कुरान है? उनकी बात कतइयात में से है। तुमको पता नहीं है कि किस तरह दलील देनी चाहिए? तुमको जब पता ही नहीं है, तुम क्यों आते हो रुसवा होने के लिए? तुम्हें लोग बड़ा मुनाजिर समझते हैं ना, ये बात करना तरीका नहीं मालूम है। 2 मिनट दिया गया है, अपने दावे को कुरान पाक की दलील साबित करोगे। तुम्हारी धज्जियां मैंने उड़ाई है। कुरान पाक में तिलका मिन अंबाइल गैब, जहाँ अंबाए गैब हम उसके कायल हैं। हम अंबाए गैब, अखबार गैब, इत्तला अलल गैब, इजहार गैब के कायल हैं। उसके मुनकिर नहीं है, कुरान साबित है। फला युज़हिरु अला गैबी, इजहार गैब है, इत्तला अलल गैब है। हम मानते हैं, हम इल्म गैब नहीं मानते कि कुरान से नफी है इसकी। तुम इजहार गैब, इत्तला अलल गैब, अंबाए गैब, अखबार गैब मत पेश करो। तुमको इल्म गैब पेश करना है। वो दलील कहाँ है? वो जुमले के साथ कहाँ दलील है जहाँ इल्म और गैब जुमला हो? अभी तुम्हारे दावे पर तुम्हारे घर से मैंने पेश नहीं किया है, न किसी बुजुर्ग से पेश किया है, न अभी हदीस से पेश किया है। ठीक है, कुरान पाक के बाद हदीस पे आऊंगा मैं और तुम्हारी धज्जियां उड़ाऊंगा। इसके बेस चलिए अब चुप, खामोश हो जाइए। जनाब हजरात, मैंने मालूम किया था कि अगर मैं हुजूर के लिए, हुजूर के किसी गुलाम के लिए ये नजरिया रखूं या अकीदा रखूं, तो इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया, बल्कि इधर उधर को घुमा दिया। मौजज़ा बड़ा होता है या करामत? बताइए। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के मुनकिर हैं, जबकि ये बात खुद बता रही है कि ये जो पेट का बच्चा है ये गैब है। ये जो पेट का बच्चा है ये गैब का इल्म है, गैब की खबर है, ये गैब की बात है। ठीक है, ये इतने बड़े मक्कार होते हैं, अगर देवबंदी मक्कारी ना करे, झूठ ना भूले, दगाबाजी ना करे, तो इन लोगों का धर्म ही नहीं चलेगा। क्योंकि देवबंदी बनने के लिए सबसे पहले बेगैरत होना, बेशरम होना, बेहया होना बहुत जरूरी है, लाजमी है। वरना हयादार इंसान कभी भी जो है वहाबी, देवबंदी या बदमजहब या गुस्ताखे रसूल नहीं बन सकता। तो अब मैं इनसे ये मालूम करना चाहूंगा कि चलो हुजूर गौसे आजम के लिए आप नहीं मान रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तो क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये गैब अता किया कि उनको इस बात का इल्म था कि वो कौन, मतलब किसी के लिए बता देते थे, या उनको उस बात का इल्म था कि तुझे लड़की है या लड़का, अल्लाह ने तुझे बेटा अता किया है या बेटी? क्या इस बात का जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अकीदा रखते हो? क्योंकि ये गैब है, साफ साफ कहा गया कुरान पाक में, ये गैब का इल्म है, ये गैब है, ये गैब की खबर है, ये गैब की बातें हैं। तो ये बार बार लाना कि इल्म इल्म इल्म, ये वो तमाम तरह की बातें, ये देवबंदी मक्कार है, मक्कार एक नंबर के मुनाफिक है, मुनाफिक। उसको बोलिए, जवाब दीजिए। रसूल पाक के लिए ये मानते हो कि हुजूर को इस बात का जो है इल्म है कि अल्लाह ताला ने इस बात का इल्म दिया कि किसी औरत? खामोश रहो, बताइए बताइए। खामोश रहो, 40 सेकंड तुम्हारा हो गया है। तुम्हारा नेट बंद है, नेट चालू करो, तुम्हारा नेट बंद है। इस बात का पहले जवाब दीजिए। पहले कुरान पाक से मैंने दलील पेश किया है, वो पहुंच चुका है। अभी मैंने जैसे हदीस से पेश की, वो नहीं जा नहीं रहा है, तुमने नेट बंद कर दिया है। सामीन देखें, अब सामीन मैंने कुरान पाक की 3 आयत पेश की थी, उसका जवाब इसने नहीं दिया, क्योंकि कुरान को नहीं मानता है, कुरान का मुखालिफ है। रजा खानी हो और गुस्ताख ना हो, रजा खानी हो, कुरान पाक के खिलाफ अकीदा ना बनाए, हो ही नहीं सकता। मुझे कहता है देवबंदी और गुस्ताख ना हो। तुमको मैंने गुस्ताख साबित किया और तुम अभी जवाब दे नहीं पा रहे हो, मुझे गुस्ताख कह रहे हो। अपनी गुस्ताखी कुफर अक़ीदा छुपाने के लिए उल्टा मुझ पर इल्जाम। सामने मैंने 3 हवाले दिए, इसने कोई जवाब नहीं दिया कुरान पाक की उस आयत का। अब मैं दलील दे रहा हूँ, फतवा वाली जिया। यहाँ पे एक हदीस है। अरे यार तुम क्या कर रहे हो बीच में, उसे टाइम पर रोका करो ना, आप अपनी जिम्मेदारी से निभाओ। मैं टाइम नहीं देख पाऊंगा ना। हेलो, हाँ, इनसे कह रहा हूँ टाइम देखते रहो और मतलब टाइम बताते रहो दोनों लोगों का। मैं बता दूंगा, खामोश रहो, मैं बताऊंगा। हदीस मैंने क्या कहा था, जो हदीस तुम पेश करोगे, तुम पढ़ो, मैं पढ़ूंगा, और जो मैं पेश करूंगा मैं पढ़ूंगा, फिर तुम पढ़ोगे, भागने का नहीं उससे। अब मैंने हदीस पेश किया है,
من تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله لا يجوز النكاح. وحكى عن ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ تعالی ان هذا کفر محض لانه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب وهذا کفر. جس نے نکاح کی کسی عورت سے اور اللہ اس کے رسول گواہی بنایا تو نکاح جائز نہیں ہوا، اس لیے کہ بیان کے ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کفر محض ہے. وہ سب باتیں مت گھما یار، دیکھو میں پھر یہ گھما رہا ہے پوائنٹ کو، پھر پوائنٹ کو گھما رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہے کہ نہیں کہ وہ مطلب عورت کے پیٹ کا بچہ جانتے ہیں کہ نہیں؟ اور رسول پاک کو اگر علم حاصل ہے تو رسول پاک کی امتی کو بھی وہ علم حاصل ہے کہ نہیں؟ یہ جواب دے. ادھر ادھر کو مت بھاگتا ادھر ادھر. میں نے یار اسی لیے کہا تھا یہ وقت برباد کرے گا. یہ لوگ گستاخ رسول ہیں، کافر ہیں، یہ رسول پاک کے کمالات کو تسلیم نہیں کرتے. جو یہ آیت پڑھ رہا ہے بار بار وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی علم غیب کی نفی ہے اور کل علم غیب کی نفی ہے، عطائی علم غیب کی نفی نہیں ہے. اگر عطائی علم غیب کی نفی ہوتی تو پھر قرآن میں جگہ جگہ کیوں آتا کہ اے محبوب. ہلو جی ہاں، پتہ نہیں کیسے کیا ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دیوبندی لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ذاتی علم اور کل علم کی نفی والی آیتیں یہ پیش کرتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. میں اب آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے؟ سنیے میری بات سن لیجیے آپ. یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم غیب عطا کیا ہے یہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. یہ کھلم کھلا کافر اور منافقوں والا کام کرتے ہیں، سمجھے؟ تفسیر عثمانی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہاں سارا کیا فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ذاتی علم غیب ہے، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو خود بخود ہے نا، اللہ تعالیٰ کو خود بخود علم ہے، کسی نے عطا نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرح خود بخود ذاتی طور پر علم نہیں مطلب رکھتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، سمجھے؟ حضور کو جو علم ہے وہ خود بخود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرح، یعنی اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، سمجھے؟ ذاتی طور پر نہیں. یہی تو اہل سنت کا عقیدہ ہے. لہذا یہ جو دیوبندی جاہل جو ہوتے ہیں، جو دیوبندی گستاخ رسول کافر لوگ ہوتے ہیں، یہ عوام کو یہی آیتیں پڑھ پڑھ کے دھوکہ دیتے ہیں جہاں سے کل علم غیب کی نفی ہے یا ذاتی علم غیب کی نفی ہے. یہ کھڑ کھڑ کی آواز آ رہی ہے آپ کی طرف سے. مشین چلا رہے ہیں یا کہیں راستے میں ہیں؟ نہیں، میں راستے میں تھوڑا کٹک دے رہا ہوں. اچھا میں آپ لوگوں کو تو میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بار بار وہی آیتیں پڑھے گا. اب میں بتاؤں کہ تھانوی کافر کا ایک جو ہے کوئی ہے چاہنے والا، کوئی ماننے والا، عبداللہ خان راجپوت، اس نے آیت پڑھی تھی کہ ہاں جی جو ماننے والے جو پیش کیے ہیں مانے ہیں علم غیب کے بارے میں، ہاں انہیں کو دلیل سے انہیں پیش کر کے بول دیجیے. دیکھیے پھنسانے کے لیے، ہاں دیکھیے ان لوگوں کو پوائنٹ پہ لانے کے لیے میں کیا کرتا ہوں، میں ان سے اگلوانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اگلوائیے، وہ لگا رہے ہیں بار بار. ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ होल्ड रे रखिछंती से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपकी कृपया लाइन पर बने रही. द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन. छंती से आपणक कॉल टिको होल्ड रे रखिछंती, दयाकरी लाइन. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे रखा है, कृपया लाइन पर बन रही. द पर्सन यू आर स्पीकिंग पुट योर कॉल ऑन होल्ड. हेलो, हाँ चलो 2 मिनट बोलो, मैं बोलूं मेरी बात. जनाब हजरात, हाँ 2 मिनट मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ मेरी हाँ बारी.
سب سے پہلے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا کس نے انکار کیا ہے تو وہ منافقین ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا اس کے بارے میں انکار کیا. کس نے؟ منافقین نے. اس میں کیا چیز آواز آ رہی ہے پیچھے سے؟ آ رہی ہے؟ ہاں ان کی طرف سے آواز آ رہی ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. اور اے محبوب اگر تم ان منافقین سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق میں تھے. آپ فرما دو کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ بہانے نہ بناؤ. تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کیا، شک کیا. جو حضور نے اونٹنی بتائی تھی اس پر شک کیا کہ نبی یہ محمد غیب کیا جانے، معاذ اللہ یہ غیب کی بات کیا جانے. میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. تفسیر در منصور میں بھی ہے، تفسیر طبری میں بھی ہے. حوالہ دو. میں حوالہ ہی تو دے رہا ہوں. اچھا قرآن کا بھی حوالہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 65-66. ایک منٹ حوالہ بھیجو. حوالہ بھیجوں تجھے؟ لے حوالہ لے. تفسیر در منصور کا حوالہ لے لے. حوالہ میں نے دے دیا تجھے. تفسیر در منصور اصل کتاب سے حوالہ بھیجو. ہاں ہلو. تمہارا پوسٹ نہیں چلے گا. ہلو تمہارا پوسٹ نہیں چلے گا. اچھا مجھے یاد نہیں رہا بھائی جان تو میں ابھی ادھر تھا آفس پہ لیتا آؤں گا. ٹھیک ہے. وہی سی والی رانی ہے. دلیل صاحب ٹھیک ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں آنے والا ہوں. تفسیر در منصور کے اصل کتاب سے حوالہ بھیجو. ارے یہ ہے. اچھا تجھے یہ یقین نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے؟ تفسیر در منصور کے حوالہ بھیجو. اچھا تو در منصور کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اصل کتاب بھیجو. ارے کتنا بڑا جاہل ہے. یہ حوالہ موجود ہے اس میں جا کے پڑھ لے، نکال لے جا کے. ٹھیک ہے. تو بھیجے گا نہیں اس کا میں ابھی سب کچھ تجھے سب کچھ بتاؤں گا. میں پہلا شان نزول بتاتا ہوں تجھے. پہلا شان نزول منافق لوگ دیکھو یہ لڑائی پھر کرنے لگا. یہ لڑائی پھر کرنے لگا. دیکھو لڑائی پھر کرنے لگا. یہ لڑائی پھر کرنے لگا. بات سنیے. میں حوالہ آپ کو وہ دے پائیں گے کہ میں آپ کو کیونکہ میں گاڑی چلا رہا ہوں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. آپ پڑھ لیجیے حوالہ. میں کہیں جا رہا ہوں. دیکھو یہ رسول پاک کے لیے علم غیب نہیں مانتے مگر اپنے گھر کے کافروں کے لیے علم غیب مانتے ہیں. میں بار بار بتا رہا ہوں، بار بار سمجھا رہا ہوں. سنیے آپ کے پاس کتاب ہوگی. آپ حوالہ بتا رہے ہیں، صفحہ نمبر پیج نمبر بتا رہے ہیں. آپ نکال لیجیے. ہاں میں گاڑی اگر میں نہیں کہاں کا وصول ہے کہ دعویٰ کی دلیل کوئی پیش کرے اور میں جواب دوں. دیکھ لیجیے نہیں تو کام کیجیے. نمبر وہ اس میں اگر وہ حوالہ اس میں نہ ملے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. ملے نہیں وہ نہیں بات. حوالہ اصل کتاب سے حوالہ جس طرح میں نے اچھا ایک منٹ سن. اب میں تجھے اوریجنل کتاب سے حوالہ دوں گا. ہاں پڑھ کر سنائے گا. دیوبندیوں کا اقرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطائی حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم. در منصور کا حوالہ بھیج. پہلے یہ حوالہ دیکھ لے تو اب اس پہ تو بھاگ نہیں سکتا ہے. انوکھے واقعات مولانا ارسلان بن اختر دیوبندیوں کا بزرگ. انوکھے واقعات پڑھ ابھی سے. میں تجھے حوالہ دیتا ہوں. تیرے مولویوں نے خود اقرار کر لیا کہ دیوبندی لوگ خود مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے. کہاں لکھا ہے؟
देवबंदियों की किताब अनोखे वाकयात, दिलचस्प वाकयात। चलो तुम्हारा अब मैं बोलूं, दिलचस्प अनोखे वाकयात। तुमने 6 मिनट बोला है, 6 मिनट, हम 5 मिनट, तुम्हें 5 मिनट बोला है, 5 मिनट, अब हम हजरत ये कभी नहीं मानेगा। मैंने कहा ना, देवबंदी बनने के लिए सबसे पहले बेगैरत होना, बेशरम होना, बेहया होना जरूरी है, लाजमी है। छोड़ो यार, ये नहीं मानेगा भाई। किसको हम समझा रहे हैं? मुझे जवाब देना। हम किसको समझा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन, इसने कुरान पाक की एक भी दलील नहीं पेश की। इसने कुरान पाक की सुनो, अब सुनो मुसलमानों, अब मैं कुरान पाक के आगे दलील पेश करूंगा। आप जाओ, देखो मेरी बारी है। चल ठीक। सामिईन, कुरान पाक से ये गैर के साथ इसने एक भी दलील पेश नहीं किया है, और इसने शरायत तय की, सबसे पहले कुरान पेश करोगे, जब तुम्हारी दलील खत्म हो जाएगी फिर हदीस पेश करोगे। इसने दुर्रे मंसूर का नाम लिया और कुरान नहीं किया, और दुर्रे मंसूर का हवाला भेजने के बजाय इसने क्या पेश कर दिया? दिलचस्प अनोखे वाकयात इनके वसूल से। हकीमुल उम्मत अहमद यार खान नहीं कहता है तो वाकया, किस्सा, कहानी मोतबर नहीं होते, इसका वसूल है। अकीदे में साबित करना कुरान पाक से, लेकिन ये कुरान पाक से इल्म गैब साबित कर सका दो जुमले के साथ, न दुर्रे मंसूर पेश किया, उल्टा गालियां दे रहा है सामीन। अब सामीन इसने इसको अपने हवाला भेजा, अल फतवा वालिदिया, कुरान पाक मैंने 3 आयत पेश की, तुमको हदीस पेश कर रहा हूँ, लेकिन तुमने शरायत तय थी, पहले पढ़ूंगा फिर तुम पढ़ोगे, लेकिन तुमने पढ़ा नहीं इसको। तुम भेजोगे, तुम पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा, दोनों की जिम्मेदारी है। मैंने फतवा वाली ये पढ़ी है, तो जिम्मेदारी पढ़कर साबित करो। मैंने हदीस की, कुरान की आयत पेश की, हदीस पेश की, इसका जवाब तुम्हारे जिम्मे है। अल्लाह नफी कर रहा है, तुम कुरान के खिलाफ, एक भी दलील तुम्हारे पास कुरान से है, न दुर्रे मंसूर का हवाला तुमने दी है। आप सुनो, मैं कुरान से दे रहा हूँ। अब तो चुप जा, कब तक बोलेगा? अब चुप कब तक बोलेगा? चुप ना, चुप, अब चुप। इसने कहा कि कुरान से कोई दलील नहीं दी, मगर ये कुरान मानेगा नहीं, इसलिए मैंने कुरान से दलील नहीं दी। ये कुरान नहीं मानता, इसका कुरान पर ईमान नहीं। देखो सुनो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा काना अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिहि मन यशा फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व इन तु'मिनू व तत्तक़ू फलकुम अज्रुन अज़ीम। ठीक है? अल्लाह की, अरे यार फिर कॉल कर दिया। 1 मिनट, अभी बताता हूँ। हेलो जी, वालेकुम सलाम मामू। अरे मामू, मैं कहीं कुछ बता रहा था, कुरान की आयत पढ़ रहा था। जी बताइए। हाँ वो रहने दो, वो कुछ नहीं, वो उसकी मतलब सील ना लगे उसके लिए, ठीक है? अरे हजरत, वो खाने की थोड़ी है, गोली खानी है बस, वो उसमें ऐसे रहने दो। हो गया, तुम्हारा टाइम हो गया, ठीक है? अरे चुपो ना यार, इसका तर्जमा सुनो। तुम्हारा टाइम, तर्जमा सुनो, तर्जमा सुनो। सुनो भाई, देखो ये ऐसे, देखो ये कौन सी बात हो रही है भाई? बात सुनो, मेरा बात, वो बात कर रहे हैं ना, तो ये नहीं मानेगा कुरान को, ये नहीं मानता कुरान पर, इसका ईमान ही नहीं है। मैंने इसीलिए रोक के रखा था, कि ये कुरान को मानता ही नहीं, इसलिए मैं कुरान इनके सामने ज्यादा पेश नहीं करता। आपसे भी उनको पता चले। अब सुनिए, अल्लाह ताला, आप सुनो, अल्लाह ताला की ये शान नहीं के हजरत जी, मैं ये जो है पढ़ के बता रहा हूँ। हेलो हाँ जी, गया तो नहीं है वो? हाँ पता नहीं फिर कैसे हो गया, क्या हो गया। तो ये मैं बता रहा था आपको। अच्छा, मैं दोबारा फिर पढ़ देता हूँ आयत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा काना अल्लाह। जी वो लाइन तो नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, आप रहिए लाइन पर। वो मानेगा नहीं, वो कुरान नहीं मानते हैं, इसलिए मैंने उनको कुरान की आयत नहीं बताई, ठीक है? मुझे मालूम है ना मुझे कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, समझे? ये अपने बुजुर्गों के लिए सब कुछ मानते हैं, मगर रसूल पाक के लिए कुछ नहीं मानते। ये इतनी बड़ी आयत नहीं दिखाई दे रही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा काना अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिहि मन यशा फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि
وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اللہ کی یہ شان نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ یہ میری شان نہیں کہ میں تمہیں غیب کا علم عطا کروں, یعنی ایرے گہرے نقص ٹھہرے. اب میں مطلب بہت سیدھے انداز میں سمجھا رہا ہوں کہ ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم عطا کرے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے ترجمہ بھی انہی لوگوں کا ہے. اب اس میں ان لوگوں نے کیا کیا ہے, کیا گھوٹالا کیا, وہ بھی بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو, جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کرتے. اب پاک کون ہے اور ناپاک کون ہے؟ پاک ہے صحابہ کرام اور ناپاک ہے منافق. ٹھیک ہے, پاک کون ہے؟ صحابہ کرام. ناپاک کون ہے؟ منافق, گستاخ رسول جو حضور سے دشمنی رکھتے ہیں. تم ہو جب تک وہ اچھا یہ ہو گیا یہاں تک, جس پر ابھی تم ہو جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے. اور اے عام لوگوں, ہے نا, اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا, البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے. کس چیز پر؟ یعنی غیب کا علم عطا کرنے کے لیے. غیب کا علم عطا کرنے کے لیے, غیب کا علم دینے کے لیے اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے. ہم سنی بریلی کا وہ عقیدہ ہے جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے اور قیامت تک ہم مانتے رہیں گے. ہم ہیں مدعا علیہ, ہم دعویٰ کرنے والے نہیں ہیں. نہیں, ہاں, ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ رسول پاک کو غیب نہیں. ہمارا اگر دعویٰ ہے تو یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا ہے. ہاں, ہم ہیں مدعا علیہ, تو مدعا علیہ سے دلیل نہیں پوچھی جاتی, دلیل نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے, کچھ نہیں, یہ جاہل ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو آیتیں لا رہا ہے وہ لا رہا ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کل علم غیب کی نفی ہے اور ذاتی علم غیب کی نفی. یعنی جتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے اتنا علم حضور کو حاصل نہیں, یا پھر ذاتی علم نہیں. جیسے خود بخود اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے ایسے خود رسول اللہ کو ذاتی حاصل نہیں. حضور کو جو علم غیب حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا, اللہ کا دیا ہوا, اللہ کا بتایا ہوا حاصل ہے. کیونکہ یہاں یہ فرما رہا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اے لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کرے, تمہیں غیب کا علم عطا کرے. ہاں, البتہ اپنے رسولوں میں سے منتخب کر لیتا ہے, چن لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے نا, جس کو چاہتا ہے, ہاں جس کو چاہتا ہے پسند فرماتا ہے. اچھا, ایک اور آیت میں بتاؤں آپ کو. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. سورہ آل عمران ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. سمجھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا انکار کرنے والے جو ہیں یہ قرآن پاک کے جو ہے انکار کرنے والے ہیں. سمجھ لو, جس نے حضور کے علم غیب کا انکار کیا, قرآن پاک کی آیت کا انکار کیا. اور آپ اس کی دیوبندی کی کتاب سے بھی بتا رہے تھے. ہاں, دیوبندیوں کی کتاب ہے نا, دلچسپ انوکھے واقعات. مفتی تقی عثمانی کے شاگرد ہے یہ, جو مولانا ارسلان دیوبندی ہے, یہ تقی عثمانی کا شاگرد ہے. یہ کہتا ہے اپنی کتاب میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے, علم غیب عطا کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, عطائی علم غیب ہے. ہاں, صاف صاف لکھا ہے یہاں پہ ان لوگوں کے اس کتاب میں. سمجھے؟ مولانا بولے پر یہ مان نہیں رہا ہے. میں نے سمجھ لی کہ یہ دیوبندی نہیں ہے. میں نے حضرت یہ کہا تھا آپ سے کہ شاید اتنا بڑا کوئی بے غیرت, بے شرم, بے حیا پوری دیوبندیت میں نہ ہو جتنا بڑا یہ دیوبندی اصغر دیوبندی ہے. اور میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حضور کے علم غیب کا انکار منافقین نے کیا تھا, سب سے پہلے منافقین نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کو واضح کر دیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے، اور اے محبوب اگر تم ان منافقین سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق میں تھے. آپ فرما دو کیا اللہ ہاں پارہ نمبر 10 اور سورہ توبہ آیت نمبر 65. ہاں، اور یہ جو میں نے تفسیریں بتائی ہیں ان میں اس آیت کا نزول وحی بھی بیان کیا گیا ہے. تفسیر در منصور ہے، تفسیر طبری ہے، سمجھے. اس آیات کا جو ہے آیات نزول جو ہے لکھا گیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھیج بھیج بھیج، سمجھے. اب ایک اور چیز دیکھ لو. اب میں ایک اور بتاتا ہوں جو ہے حوالہ دیوبندیوں کے گھر سے. امداد المشتاق، ٹھیک ہے، امداد المشتاق کتاب کا نام ہے. اور تھانوی جی کا پیر کیا کہہ رہا ہے، یہ تھانوی جی کے جو بزرگ ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھے. سن لو تھانوی جی کیا کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں امداد المشتاق میں. فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء، سمجھے، انبیاء اکرام کو علم غیب نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں، سمجھے، دریافت اور ادراک کے غیبات کا ان کو ہوتا ہے، سمجھے. جو غیب ہوتے ہیں، جو غیبات ہوتا ہے، جو غیب کے مرحلے ہوتے ہیں، وہ ان کو جو ہے حاصل ہو جاتے ہیں، ان کو معلوم ہو جاتا ہے. بتائیے اصل میں یہ علم حق ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل میں یہ علم حق ہے، خود کہہ رہے ہیں. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ و حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات سے خبر نہ تھی، اس کو دلیل بناتے ہیں، سمجھے. جو اونٹ والا واقعہ ہے نا، وہ جو زیور گم، ہاتھ جو گم ہو گیا تھا، کہہ رہے ہیں اس کو دعوے کی دلیل بناتے ہیں، خود اقرار کر رہا ہے یہ. تو پھر آگے لکھتا ہے کہ اپنے دعوے کی دلیل سمجھتے ہیں، اپنے دعوے کی دلیل سمجھتے ہیں، سمجھے. ہاں، بہرحال اس کو دلیل اپنے دعوے کی سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ علم کے واسطے توجہ ضروری ہے، سمجھے. ہاں، توجہ بھی کرنی پڑتی ہے نا، کبھی کبھی توجہ دلانی پڑتی ہے، دھیان دلانا پڑتا ہے نا. بہت ساری چیزیں ہیں حضرت، اپنا من مرضی دکھا رہا ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ یہ ٹائم برباد کرتا ہے، وقت برباد کرتا ہے. ہاں، میں اور بہت ساری چیزیں دکھاؤں گا، دیکھو ابھی آپ کو. دیکھو جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. جامع ترمذی ہے. ہاں، بتائیے، یہ حضور فرماتے ہیں. دیوبندیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، سمجھے حضرت. تھوڑا سا روکیے، میں گاڑی رکھنا، میرے ٹرین کا ٹائم ہو چکا ہے. کدھر پکڑیے، ہینڈل لوگ کر دے گی. ہاں بتائیے، میرے کھلے رکھی تھی. نمبر بھی کیا، میرے ٹرین کا ٹائم ہو چکا ہے، گاڑی کے چکر میں. چلو ٹھیک ہے، آپ پہنچو آپ 4139 پہنچو. دیکھیے سب سے بڑا غیب خود خدا ہے جی. اب یہ دیکھیے، ہاں، حضور فرماتے ہیں، حضرت عباس سے روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے. جی حضور کہتے ہیں میں نے رب کو دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے, میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. جی حدیث نمبر 433 کتاب السنہ. جی. ہاں, اور یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ ہمارے لکھی ہوئی نہیں ہے, یہ ہماری لکھی ہوئی نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ محدث الوہابیہ ناصر البانی لکھتا ہے. ان لوگوں کے محمد ناصر الدین البانی ہے یہ. ٹرین کا نام کیا ہے؟ کائے کا دھولی نا. کہاں پہنچے؟ راج گھاٹ نا, دھولی. تو اچھا ٹھیک ہے. اب ایک اور حوالہ اس کے گھر کا سنتے جائیے. جی. یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے حکایت اولیاء. اس میں لکھا ہے کہ حضرت امیر شاہ خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا محمد قاسم ننوتوی فرماتے تھے کہ شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان راجپوت تھا اور قوم کے راجپوت تھے, اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور وہ تعویذ لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا. سمجھے؟ وہ کہتے تھے لڑکا ہوگا یا لڑکی, جو بھی ہوگا وہ بتا دیتے تھے. بتائیے, یہ اس علم کا دعویٰ, اس غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو غیب نہیں, یعنی رسول اللہ کے لیے بھی اس غیب کا انکار کیا. اور تھانوی اس غیب کو اپنی کتاب حکایت اولیاء میں بیان کر رہا ہے. اب اس کو اگر ہم کہتے ہیں تو اس کو وہی کشف و کرامت بول دیں گے. تو نبی کا معجزہ بڑا ہے یا کشف و کرامت بڑی ہے ولی کی؟ جی نبی کی معجزہ, نبی کا معجزہ بڑا ہے نا. جی. تو نبی ہو کے نبی نہیں جان رہے ہیں کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکی یا لڑکا. تو دیوبندیوں کا کتنا بڑا تعلق تھا بھائی اللہ تعالیٰ سے, کہ اللہ تعالیٰ نے وہ غیب بھی عطا کر دیا جو نبی کو نہیں عطا کیا, جو نبی کو نہیں دیا. جی جی. بتایا جائے مجھے. یہ تو بات ہے نا حضرت, ایک جگہ پہ ہم لوگ جو گئے ہوئے تھے, ہاں, وہ ہمارے مطلب میں بیٹھا ہوا تھا. جی. میں آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو آپ بند کر دیجیے ریکارڈنگ. اچھا چل جی ٹھیک ہے.